بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جماعت، تو اگر ایک آدمی ہو یعنی ایک امام ہے اور ایک مأموم، تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ 600 نمازوں کا ثواب اس کے لیے ایک رکعت کا ملتا ہے۔ صرف دو آدمی ہیں، ایک امام جماعت ہے اور اس کے پیچھے ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا اتنا ثواب کہ ایک یعنی 600 رکعت کا ثواب ایک رکعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اسی طرح جتنے مقتدی زیادہ ہوتے جائیں گے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، اور یہاں تک کہ اگر 10 سے زیادہ ہو، الحمدللہ یہاں 10 سے زیادہ ہے، 10 سے اگر زیادہ ہو تو ایک رکعت کی نماز کا ثواب جو ہے وہ یہ آسمان وائٹ بورڈ بن جائے، جن و انس لکھنے والا بن جائے اور سمندر سیاہی بن جائے، تو اس صورت میں بھی ایک رکعت نماز کا ثواب نہیں لکھ پاتا۔ ان کا اگر قرآن مجید میں وہ آیت نہ ہوتی کہ جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہے تم جتنا گننا چاہو تم تھک جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، لیکن صفات خداوندی جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے۔ اس آیت سے ہمیں اطمینان حاصل ہے کہ یہ روایت جو ہے حقیقت پر مبنی ہے، ورنہ آپ اور ہم جیسے کم یعنی عقیدہ لوگ کہتے کہ اتنے کون سے یعنی ایک رکعت کا اتنا ثواب ہوگا، یہ مولوی لوگ ایسے ہی شاید بتاتے ہیں نماز میں آنے کے لیے، نہیں، اہل بیت اطہار کی طرف سے یہ روایت ہے، خداوند متعال کے حبیب کی طرف سے یہ روایت ہے کہ جو نماز میں 10 آدمی سے زیادہ ہو جائے تو ان کا ایک رکعت کا ثواب جو ہے گن نہیں سکتے۔ اب اس کے لیے کچھ شرائط، امام جماعت مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، شیعہ اثنا عشری ہو اور حلال زادہ ہو، نماز درست پڑھ سکتا ہو، عادل ہو۔ عدالت ایک حالت نفسانی اور روحانی ہے جس کا لازمہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، یعنی ظاہری طور پر ابھی آپ کے لیے میں عادل ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میرے اندرونی کیفیت آپ کو معلوم نہیں، بس آپ کے سامنے میں کوئی گناہ کرتا نہیں پھرتا، چلو ایک مولوی ہے، ہاں جی، کوئی ظاہری کوئی گناہ میں نہیں کرتا، بس آپ لوگوں کے لیے میں عادل ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو عادل نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو عادل نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ عادل جو ہے وہ ہو سکتا ہے جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، وہ عادل ہو سکتا ہے، لیکن معصومین علیہ السلام۔ تو باقی آپ کے لیے ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ یہ کہہ سکے کہ یہ شخص جو ہے عام جس کو دوری اختیار کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا نہیں ہوتا، باقی جو ہے گناہ ہے کبیرہ کا ارتکاب نہ ہو، گناہ ہے صغیرہ تکرار نہ ہو، تو اسے عادل سمجھا ہے۔ باقی جو شرائط میں سے ایک شرط ہے 12 امامی یعنی 12 امامی ہو جو امیر المومنین سے لے کر امام زمانہ تک کے ان کی امامت کا قائم ہو، یہ شرائط میں سے۔ پھر طریق نماز جماعت ہے، نماز جماعت صرف 2 آدمی ہوں، یعنی ایک پیش نماز اور ایک مقتدی، یہی ہو سکتے ہے، کافی ہے۔ پیش نماز نیت کرے گا فلاں نماز باجماعت ادا کرنا واجب اللہ، اور آپ بھی یہی اقتدا کریں گے فلاں اس امام جماعت کے پیچھے میں نماز ظہر پڑھتا ہوں، یا اس امام جماعت کے پیچھے نماز عصر پڑھتا ہوں، واجب اور بدل، یہ نیت ہے۔ اب یہ زبان پر لانے کی ضرورت نہیں ہے، زبان پر لانا کا بعض دفعہ جو شکی لوگ ہوتے ہیں نا، نماز ادھر سے ختم ہو جاتے ہیں، وہ ابھی تک نیت باندھنے میں جو ہے لگا ہو، کہتے ہیں کہ پھر بھی ہو، پھر وہ نیت کرنے لگتے ہیں کہ میں نماز ظہر با جماعت پر پھر بھی ہو، وہ بس پھر نہیں ہوا میں وہ دوسرے امام جماعت جو ہے وہ پہلی رکعت ختم کر جاتے ہیں، اس کے ابھی تک نیت جو ہے وہ اس میں پھنسا ہوا۔ ایسا نہ ہو، بس آپ اور ہمارے لیے زبان پر لانے کی ضرورت نہیں ہے نیت کو، بس ٹھیک ہے دل میں آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ امام جماعت جو نماز ظہر ادا کر رہا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھتا واجب پڑھتا، اور باقی جو ہے یہ قرات اس کی صحیح ہو، کیونکہ اگر قرات صحیح نہ ہو یہ جو باقی تمام معمومین کی جو ہے ذمہ داری ہے اٹھا رہا، ورنہ اللہ بلا لگاتا نے ملا، ہر ایک کے جو ہے نا وہ گناہ جو ہے وہ ملا کے گردن پر ہو گیا، تو وہ بھی اپنا جو ہے نا وہ ایسا نہ ہو کہ کسی وجہ سے جو ہے ایک دم سے آپ امام جماعت میں۔ پھر اس میں ایک اور حکم جو ہے پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد اور قل هو اللہ آپ نے نہیں پڑھنا، آپ بس فقط سنتے رہے۔ اگر نماز مغرب و عشاء صبح ہو تو کیونکہ میں آواز کے ساتھ پڑھ رہا ہوں تو آپ اسی کو سن رہے، اسی کے ترجمے کی طرف جو ہے نا آپ
اپنا وہ خیال ہے. لیکن اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی، اب دور ہے، انشاءاللہ یہ مدرسے میں نماز جماعت اتنی بڑی ہو کہ وہ پیچھے تک جو ہے نا لوگ پہنچ جائے. ایک وقت ایسا بھی آئے تو اب پیچھے جو ہے وہ لوگ سن نہیں پا رہے، تو وہ کیا کریں؟ وہ سبحان اللہ پڑھتے رہیں، کوئی ورنہ حکم یہی ہے کہ وہ خاموشی سے کھڑے رہیں. تو اگر امام جماعت کے ذکر جو ہے وہ سن نہیں پا رہا تو وہ سبحان اللہ یعنی کوئی ذکر الہی پڑھتے رہیں. یہ باقی جو ذکر ہے رکوع میں سبحان ربی اللہ، سجدے میں سبحان ربی اللہ، تشہد اور یہ سمیع اللہ، اور یہ تمام چیزیں آپ نے بھی خود پڑھ دی ہیں. پھر تیسری اور چوتھی رکعت میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی آپ نے خود پڑھنی ہے. اس میں ایسا نہیں کہ آپ اس میں بھی خاموش رہیں. حالت قیام سے رکوع سے سجدے میں جانا، اٹھنے بیٹھنے میں آپ امام جماعت سے آگے نہ نکلے. اگر امام جماعت سے پہلے ہم اٹھیں، امام جماعت سے پہلے ہم سجدے جائیں تو نماز جماعت باقی ہے. لیکن اگر ذکر کو اگر آپ امام جماعت سے پہلے پڑھ رہے ہیں کوئی بات نہیں، جو اذکار ہے نا وہ آپ امام جماعت سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. کہ امام جماعت سبحان اللہ پڑھتے تک آپ نے سبحان ربی العظیم و بحمدہ آپ کو ختم کر کے کوئی بات نہیں، وہ مشکل نہیں. بس اذکار میں اگر امام جماعت سے پہلے ہو جائے کوئی مشکل نہیں. صرف تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ، تکبیرۃ الاحرام جو ہے وہ امام جماعت کے تکبیرۃ الاحرام کے وہ باندھنے کے بعد آپ باندھیں گے. امام جماعت سے پہلے آپ تکبیرۃ الاحرام نہیں باندھیں گے. بس اس میں یہ آپ کو ایک فارمولہ جو افعال ہے، اٹھنے بیٹھنے یا سجدے رکوع میں جانے کا، یہ عمل امام جماعت سے پہلے نہیں جا سکتے. 7 تک ہو سکتے ہیں، ورنہ بعد میں آپ 1 سیکنڈ امام جماعت سے بعد میں آپ کو کہنے کو. لیکن ذکر جو ہے اگر امام جماعت کے ساتھ پڑھے تو کوئی مشکل